ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے اندر ہماری یعنی پاکستان کی معاشی بدترین حالت کے بارے میں جتنی زیادہ بات کی جا رہی ہے اتنی 72-74 سال کے دوران کبھی نہیں کی گئی تھی، اور بھارت کی ایک بہت بڑی عوام ایسی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر فکر مند ہوتی نظر آ رہی ہے کہ یار پاکستان کے اندر تو حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، ہمیں پاکستانی عوام کی مدد کرنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے اب بھارت کی جو حکومت ہے وہ بھی فیصلے لینے کے انتہائی قریب آن پہنچی ہے، بلکہ اس حوالے سے وہاں پر ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اور ایک بہت بڑا جو ایشیا اکنامک ڈائیلاگ ہوا ہے اس کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں، جس کے بعد بھارت کے بارے میں اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ بھارت آنے والے وقت میں پاکستان کے معاشی جو بدترین حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یا پاکستان کی عوام کو بھوک سے مرنے سے بچانے کے لیے پاکستان کی مدد کر سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے بہت ساری جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، بڑے بڑے آرٹیکلز پاکستان سمیت دنیا بھر کے جو بڑے بڑے نیوز ایجنسیز ہیں، جو بڑی بڑی رپورٹنگ ایجنسیز ہیں، وہ آرٹیکل شائع کر رہی ہیں، وہ اس حوالے سے ماہرین کی رائے لے رہی ہیں، اور بھارت کے جو ماہرین ہیں، بھارت کے جو سرکاری افسران ہیں، سرکاری لوگ ہیں، وہ بڑے اہم بیان دے رہے ہیں۔ اور وہ بیانات کون کون سے ہیں آج کے اس ویڈیو کے اندر تھوڑی سی میں آپ کو تفصیلات بتانے جا رہا ہوں، جس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ 70-72 سال سے جو ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور ایک دوسرے کے ساتھ جو انتہائی گھٹیا رویہ اختیار کیا گیا ہے، پاکستان نے بھارت کے ساتھ کیا، بھارت نے پاکستان کے ساتھ کیا، ہمیشہ ایک دوسرے کی عوام کو لڑوانے کی کوشش کی گئی، ایک دوسرے کی عوام کے ساتھ درمیان فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ مگر اب ایک وقت ایسا آیا ہے کہ جب بھارتی عوام، بھارت کی حکومت تھوڑا بہت، بھارتی عوام زیادہ سنجیدگی سے سوچ رہی ہے، جبکہ بھارتی حکومت تھوڑی شش و پنج میں ہے کہ یار پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو گئے، ہمارے پڑوسی ہیں تو کیا ان کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں۔ اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ جب عالمی وبا آئی تھی، پوری دنیا کے اندر لوگ مر رہے تھے، بھارت کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، بھارت کے اندر آکسیجن کی بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی، آکسیجن سلنڈرز کی۔ اس وقت پاکستانی قوم نے ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈز بنائے تھے، پاکستانی حکومت نے بھارت کی آکسیجن کے حوالے سے مدد کی تھی، پاکستان کے بڑے بڑے ادارے ہیں، JDC ہے، چھیپا ہے، ایدھی صاحب کا ادارہ ہے، بڑے بڑے اداروں نے بھارت کی مدد کی تھی، وہاں پر گیس سلنڈر پہنچانے کے حوالے سے کام کیا گیا تھا، اور یہ بات بھارتیوں کے دل کے اندر بیٹھ گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان پہ جب مشکل وقت آیا ہے تو بھارتی عوام اب اس حوالے سے نہ صرف میڈیا کے اوپر بات کر رہی ہے بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہ ٹرینڈز چلا رہے ہیں کہ پاکستان کی مدد کی جائے۔ اب جو رپورٹس سامنے آئی، بڑی اہم رپورٹس ہیں، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتا دینا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کی جو عوام ہے اب ان کے درمیان جو نفرت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے یا مزید آگے لے کر جانا چاہیے؟ آپ کے نزدیک یہ نفرت ٹھیک ہے یا نفرت کی جگہ محبت آنی چاہیے؟ کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتا دیجیے گا تاکہ بھارت کی عوام کو پاکستانی عوام کی سوچ کا پتہ چل سکے اور پاکستانی عوام کو بھارتی عوام کی سوچ کا پتہ چل سکے۔ اب میں تھوڑے سی آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں، اور وہ ڈیٹیل آپ کو یہ سمجھانے میں بڑی مدد دے گی کہ پاکستان اور بھارت کب کب ایک دوسرے کی مدد کرتے آئے ہیں، اور یہ جو اب سچویشن بن رہی ہے، اس سچویشن کے اندر جو بڑے بڑے عالمی ادارے ہیں، بڑے بڑے اہم عالمی رہنما ہیں، وہ بھارت اور پاکستان کے بارے میں کیا کر رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک جانب پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر بدترین کرائسس کا شکار ہے، اور دوسری جانب جو بھارت ہے وہاں سے بہت زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی پاکستان کی مدد کی جائے، ہمارا پڑوسی ملک انتہائی مشکل حالات کے اندر پھنس چکا ہے۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بگا فیکٹس۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ناظرین کہ بھارت اور پاکستان کے اندر جو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے نفرت کے حوالے سے تو ہمیشہ سے ہی ہمارا، چاہے بھارت کا میڈیا ہو چاہے پاکستان کا میڈیا ہو، ہمیشہ سے ہی دل کھول کر ایک دوسرے کے بارے میں نفرت کا اظہار کرتا آیا۔ پاکستان کی فوج ہو، بھارت کی فوج ہو، ایک دوسرے کو گھر میں گھس کر مارنے کی دھمکیاں دیتے نظر آئے۔ پاکستان کے لوگ ہوں، بھارت کے لوگ ہوں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ باتیں کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے۔ یہ مسلسل چلتا آیا پچھلے 70-72 سال کے دوران، یہی کام چلتا آیا تھا۔ مگر بہت سارے مقامات ایسے آتے تھے کہ جب بھارتی عوام کو پاکستانی مدد کی ضرورت ہوتی تھی، اور بہت سارے مقامات ایسے آئے کہ جب پاکستانی عوام کو بھارتی مدد کی ضرورت پڑتی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ حکومتیں بے شک آپس میں لڑتی رہی ہوں، فوجیں بے شک آپس میں لڑتی رہی ہوں، کچھ مخصوص طبقات پاکستان کے، کچھ مخصوص طبقات بھارت کے ان دنوں کے اندر بھی، ان حالات کے اندر بھی ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی بات کرتے رہے ہوں۔ مگر بہت بڑا جو میجورٹی طبقہ ہے، بھارت کا ہو یا پاکستان کا، پڑھے لکھے باشعور جو لوگ ہیں، وہ اس نفرت سے بڑے تنگ ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پچھلے 70-72 سال سے نفرت پیدا کریں، ایک دوسرے کے بارے میں ہم نے نیگیٹیوٹیز اپنے دماغ میں ڈالی ہوئی ہیں، نیگیٹیوٹیز رکھی ہوئی ہیں، تو وہ پھر پوچھتے ہیں کہ آخر ہمیں ان نیگیٹیوٹیز کا کوئی پازیٹیو فائدہ بھی ملا؟ بھارت کے اندر اگر پاکستان کے حوالے سے نفرت پیدا کی جاتی ہے تو کیا اس کے بعد پھر بھارت کی جو بھوکی عوام ہے اس کو روٹی مل جاتی ہے؟ پاکستان کے اندر اگر بھارت کے بارے میں نیگیٹو بات کی جاتی ہے یا نیریٹو بنایا جاتا ہے کہ بھارت یہ ہے، بھارت برا ہے، بھارتی عوام یہ کر رہی ہے، بھارتی حکومت یہ کر رہی ہے، تو کیا پھر پاکستانی عوام کے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان اور بھارت کے بارے میں یہ سب سے زیادہ بکنے والا چورن آج تک رہا تھا کہ بھارت پاکستان کا دشمن ہے،
اور پاکستان بھارت کا دشمن ہے. لیکن اب حالات تھوڑے تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی یہ ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ بھارت نے پاکستان کی کب کب مدد کی ہے اور بھارت کی پاکستان نے, یعنی کہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی کب کب مدد کرتے ہیں. 2010 کے اندر پاکستان میں بڑا شدید سیلاب آ گیا تھا اور اس سیلاب سے پاکستان کا بڑا زیادہ حصہ متاثر ہوا تھا, اور اس وقت بھارت نے مالی مدد کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے پڑوسی ملک پاکستان کی مدد کرنے جا رہے ہیں. 2005 کے اندر بھارت پاکستان کے اندر بڑا شدید زلزلہ آیا تھا, اور وہ ایسا زلزلہ تھا کہ جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں چھین لی تھی. پاکستان معاشی طور پر بہت نیچے, بہت پیچھے چلا گیا تھا. پاکستان کو بہت زیادہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. تو اس وقت بھی بھارت میدان میں آیا تھا, اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر, انسانیت سے محبت کی بنیاد کے اوپر بھارت نے پاکستان کی مالی مدد کے حوالے سے اعلانات کیے تھے. اور پاکستان میں ان دونوں واقعات سے پہلے 2010 کے واقعے سے بھی, 2005 کے واقعے سے بھی پہلے 2001 کے اندر گجرات میں جب بھارتی گجرات کے اندر زلزلہ آیا تھا, پڑوسی ملک بھارتی گجرات کے اندر جب زلزلہ آیا تھا, تو اس وقت پاکستان نے گجرات کے اندر جو نقصان ہوا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے بھارت کو مدد کی آفر کی تھی, بھارت کو مالی طور پر مدد دینے کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی, بہت زیادہ باتیں کی تھی. اب جو بھارت کے اندر سرکاری طور پر یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کی مدد کی جائے, تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مگر اس سے پہلے جو عالمی اداروں کے بہت سارے آرٹیکل شائع ہو رہے ہیں, نشر ہو رہے ہیں, ان کے اوپر میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتا دیتا ہوں. بھارت کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ آوازیں میں آپ کو بتاتا ہوں. تو BBC نے ایک آرٹیکل شائع کیا ہے اسی حوالے سے, اور اس آرٹیکل کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ بھارت کے, ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے ماہر اقتصادیات اجیت راناڈے نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم سری لنکا, شام اور ترکی کو انسانی بنیادوں پر امداد دے سکتے ہیں تو ہمیں پاکستان کے لیے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. انہوں نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ $50 ملین ایک اچھی شروعات ہو سکتی ہے. اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ہم G20 کے چیئرمین ہیں, ہم ایک عالمی طاقت بننا چاہتے ہیں اور ایسی مدد کرنا اس سوچ کے مطابق ہے. راناڈے کے مطابق بھارت ہر سال 60 سے 70 ارب ڈالر کا ریفائنڈ پیٹرول اور ڈیزل دنیا کو برآمد کرتا ہے, اور پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, جس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت بڑھ سکتی ہے. اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ بھارت انسانی بنیادوں پر پاکستان کی مدد کرنے کا سوچ سکتا ہے, کیونکہ پاکستان میں بگڑتے ہوئے انسانی حالات کی وجہ سے لوگوں کے انڈیا آنے کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے. کیونکہ جب کوئی بھی ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے, کوئی بھی ملک اس حالت میں پہنچتا ہے, تو پھر پڑوسی ممالک کی طرف اس ملک کے لوگ رخ کرتے ہوتے ہیں. اور پڑوسی ملک, اگر فار ایگزامپل بھارت کی پہلی آبادی بہت زیادہ ہے, پاکستان کی مدد کرنے کے لیے انہیں بہت کچھ سوچنا بھی پڑے گا. لیکن اگر پاکستان کے حالات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور پاکستان لوگ ملک چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں, تو لازمی تو نہیں ہے سب کے پاس ٹکٹ لینے کے, ایئر لائن کے ٹکٹ لینے کے پیسے ہوں, تو وہ پیدل سفر شروع کر دیں گے, بارڈر کے پار جانا شروع کر دیں گے کہ وہاں ہمارے حالات کچھ بہتر ہو جائے. تو یہ پھر ان ممالک کے لیے بڑا پرابلم ہو جاتا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ ماہر اقتصادیات اجیت راناڈے نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس پاکستان کا ٹوٹنا بھارت کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. ایک غیر مستحکم پاکستان کا مطلب ہے زیادہ عسکریت پسند اسلام اور زیادہ بھارت مخالف زہر. اس کا مطلب ہے بھارت کو اپنی مغربی سرحد کی دفاع کے لیے مزید وسائل لگانے ہوں گے, جس سے چین کی سرحد سے وسائل کو ہٹانا پڑے گا. یعنی کہ بھارت کی جو سرکار ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اگر ہم پاکستان کی مدد نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہمیں بہت سارے پرابلمز فیس کرنے پڑیں گے. اور دوسری جانب جو بھارتی عوام ہے ان میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے, جو یہ سوچتا ہے کہ پاکستان کی مدد کی جائے, کیونکہ پاکستان کے اندر حالات انتہائی برے ہو چکے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایشیا اکنامک ڈائیلاگ ہوا اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ بھارت اب چونکہ G20 ممالک کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے, تو وہاں پر یہ بات بھی کی گئی کہ جو کمزور ممالک ہیں وہ کمزور سے کمزور تر ہو گئے ہیں, اور جو طاقتور ممالک تھے ان کی دولت میں بے شک کمی آئی ہے, مگر کمزور ممالک کی حالت بہت خراب ہے. تو اب یہ مطالبہ کیا جائے گا G20 کے اندر کہ جن ممالک نے لون دیے ہوئے ہیں, قرض دیے ہوئے ہیں غریب ممالک کو, کمزور ممالک کو, وہ ان کے اندر ہیئر کٹ کریں. ہیئر کٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو اقساط ہیں واپس کرنے کی, ان اقساط کو آسان کیا جائے, ان اقساط کو کم کیا جائے, یا بہت ساری اقساط ایسی ہیں, بہت ساری قسطیں ایسی ہیں کہ جو معاف کر دی جائیں. یعنی کہ اگر کوئی ملک غریب ہے, کوئی ملک کمزور ہو گیا معاشی طور پر, اگر کوئی ملک ڈاؤن جا رہا ہے, تو اس نے اگر قرض لیا ہوا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ پھر اس کو فورس کیا جائے کہ جی آپ ہمارا قرض واپس کرو چاہے آپ کے جو بھی حالات ہو رہے ہیں, بلکہ اس کو سپورٹ کیا جائے گا, یار آپ اپنی ابھی اقتصادی حالت بہتر کر لیں, آپ ابھی اپنے فائنینشیل حالت کو ٹھیک کر لیں, اور اس کے بعد آپ ہمارا قرض ہمیں واپس کر دیجیے گا. یا جو آپ قسطیں دے رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ اگر $1,00,000 یا $1 ارب کی آپ قسط واپس کر رہے ہیں, تو آپ اس کو کم کر کے آپ ود پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ ہمیں دے دیجیے گا, اور جو ہماری قسطوں کا باقی پیسہ بچے گا وہ اپنے ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ جو معاملات اب چل رہے ہیں, اور بھارت کے اندر آپ بھارت کا یوٹیوب اٹھا کر دیکھ لیں, آپ بھارت کا
फेस बुक उठाकर देख लें, आप भारत का ट्विटर उठाकर देख लें, आप भारत के टाइम्स ऑफ इंडिया उठाकर देख लें, या कोई भी एनडीटीवी उठाकर देख ले, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भारत के उठाकर देख ले, भारत के बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं को उठाकर देख लीजिए, भारत के बड़े बड़े उन लोगों को उठाकर देख लीजिए कि जो बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर है, और उनसे जब ये सवालात किए जा रहे हैं कि क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या नहीं, तो वो उस तरह से जैसे आज से 10-20 साल पहले एक नैरेटिव बना हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर किसी से पूछा जाता था कि भारत के बारे में क्या कहते हो, जी भारत को तो हमने खत्म कर देना, भारत से तो हमें बड़ी नफरत है। और इसी तरह भारत के अंदर भी यही हालात होते थे कि जी पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या सोच है, तो कहते पाकिस्तान को तो हमने एक्सेप्ट नहीं करना है, बर्दाश्त ही नहीं करना है। अब वो नैरेटिव खत्म हो चुका था। अब इन लोगों से जब बात की जाती है, पाकिस्तानियों से भी अगर आप बात करेंगे कि भारत के बारे में आपकी क्या राय है, तो वो यही ज्यादातर जो लोग हैं वो आपको यही कहेंगे कि यार अगर नफरतों से भारत की आवाम की भूख मिटती है, पाकिस्तानी आवाम की भूख मिटती है, तो फिर तो नफरतों को बढ़ा दिया जाए। लेकिन अगर नफरतों के बजाय मोहब्बत से ये काम हो सकता है, मोहब्बत से हम एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे की आवाम को सपोर्ट करके आगे आ सकते हैं, तो इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। और भारत के जो अब ये लोग हैं ये भी इसी तरह की बातें करते नजर आ रहे हैं, और ये भी बाकायदा तौर पर ये बात कर रहे हैं अपनी भारतीय हुकूमत से कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, जो 22 करोड़ अवाम है, अब मुश्किल वक्त में है, उन्होंने मुश्किल वक्त के अंदर हमारा हमेशा साथ दिया है, हमेशा उन्होंने इंसानी बुनियादों के ऊपर हमें सपोर्ट किया है जब भी हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आया। तो अब अगर उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया हुआ है तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और ये सिचुएशन ऐसी है शायद जैसे पहले जब आलमी वबा आई थी, और उस आलमी वबा के अंदर जब भारत के अंदर इंतहाई बुरी हालत हो गई थी और पाकिस्तान ने भारत की मदद की थी, तो पूरी दुनिया ने ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ की थी बल्कि पूरी दुनिया ये कहती नजर आ रही थी कि ये पहला मौका है कि जब दोनों ममालिक जो जुग्राफियाई लिहाज से तो इंतहाई करीब हैं मगर मोहब्बत और दिली तौर पर इंतहाई दूर थे, अब उनको जुग्राफियाई लिहाज के साथ साथ एक दूसरे के लिए तकलीफ बर्दाश्त करने की, एक दूसरे के साथ जो मोहब्बत की, एक दूसरे के साथ जो मुश्किल वक्त में खड़े होने की रिवायत है उसको बनता हुआ देख रहे हैं। और ये रिवायत माजी के अंदर कभी नजर नहीं आई थी, और पाकिस्तानी अवाम ने ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर टॉप ट्रेंड चला दिए थे। टॉप ट्रेंड्स में ये बात करते नजर आए थे कि हमें भारत की फौरी तौर पर मदद करनी चाहिए। बहुत ज्यादा अफसोस का इजहार किया था पाकिस्तानी कौम ने जब भारत के अवाम आलमी वबा के दौरान मुसलसल उनकी जिंदगियां जा रही थी, जब मुसलसल उनको मुश्किलात का सामना था, जब वहां पर ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं और उनके हवाले से जब भारतीय अवाम दर दर की ठोकरें खा रही थी, जब उनको कोई वहां पर वसाइल नहीं मिल रहे थे, जब उनके लिए मुमकिन ही नहीं रहा था कि वो अपने प्यारों की जिंदगियां बचा सकें, तो उस दौरान पाकिस्तानी कौम खड़ी हुई थी। पाकिस्तानी कौम ने भारतीय अवाम के साथ खड़े होने का जो हक अदा करना चाहिए था उसी तरह हक अदा किया था, अपनी हुकूमत को फोर्स किया था, मजबूर करने की कोशिश की थी कि आप भारतीय लोगों की मदद करें। हुकूमतें लड़ती हैं, लड़ें, ये सियासतदान एक दूसरे के साथ जो मर्जी सलूक करते हैं करें, इनको एक कबड्डी खाने में बिठाकर इनको आपस में बेशक लड़वाना है लड़वा दो, फौजें जो मर्जी एक दूसरे के साथ करती हैं करती रहें, मगर अगर अवाम मर रही है, चाहे वो भारत की मर रही है चाहे वो पाकिस्तान की मर रही है, तो अवाम होती है, इंसान तो इंसान होते हैं, और अवाम जो आम इंसान होते हैं उनका इससे कंसर्न नहीं। अब मुझे ये बताएं कि एक 500 रुपए की दिहाड़ी करने वाला चाहे भारतीय हो चाहे पाकिस्तानी हो, उसे क्या कंसर्न है कि पाकिस्तानी फौज भारत की फौज के खिलाफ क्या कर रही है, भारतीय फौज पाकिस्तानी फौज के खिलाफ क्या कर रही है, पाकिस्तानी हुकूमत भारतीय हुकूमत के खिलाफ क्या कर रही है, भारतीय हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत की क्या खिलाफ कर रही है। उनको इससे कोई कंसर्न नहीं होता है। उनको यह कंसर्न होता है कि अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान तजारत होती है और तजारत के जरिए उनके भारतीय बच्चों, भारतीय माँ बाप के बच्चों को अगर सुख की रोटी मिल रही है, पाकिस्तानी माँ बाप के बच्चों को अगर सुख की रोटी मिल रही है, तो उनको इससे बड़ी नेमत और कोई नहीं चाहिए होती है। उनको इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई कंसर्न नहीं होता कि भारत से नफरत करनी है या मोहब्बत करनी है, या भारत ने पाकिस्तान से मोहब्बत करनी है या नफरत करनी है। तो ये जो हालात चलना शुरू हो गए, एकदम से ये जो बातें सामने आना शुरू हो गए भारत की जानिब से पाकिस्तान की मदद की, इस हवाले से अब देखना यह कि आने वाला वक्त भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से किस तरह का होता है। आपकी क्या ख्वाहिश है कि जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और भारत के, वो अब आने वाले वक्त में नेगेटिव होने चाहिए, हमेशा की तरह नेगेटिव रहने चाहिए, या पॉजिटिव होने चाहिए? आप पाकिस्तान से हमारी वीडियो देख रहे हैं, भारत से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा, ताकि ये जो बातें चल रही हैं ये बातें किसी न किसी मुस्बत अंजाम तक पहुंचे और जो नफरतें हैं उनका सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो।